کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے یہ دعا دو طرح کی ہے، بالکل، دعا المسئلہ، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ۔ تو ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے صرف دعا المسئلہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر دعائے عبادت بھی مراد ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارے بطور عبادت بھی۔ اور یہاں پر شیخ نے پھر یہ مثال بھی ذکر کی تھی کہ بعض دفعہ انسان اگر مثال کے طور پہ وللہ المثل الاعلی، اگر بندہ کسی بڑے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنا سوال اس کے سامنے رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ جو اس کا سوال ہے وہی اس کو مل جائے، لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے پاس جا کر اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اس کی ضرورت سے بھی بڑھ کر انسان کو جو ہے وہ نواز دے۔ تو اسی لیے دعا المسئلہ اپنی جگہ اس کی ایک بہت بڑی شان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین میں یہ دعا المسئلہ ہے، لیکن و ایاک نعبد کے اندر جو دعائے عبادت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب مثال کے طور پہ انسان، چونکہ انسان جو ہے نا وہ اپنے فائدے کو زیادہ چاہتا ہے نا، تو بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے، مجھے تو یہ محسوس بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی دعا کرنا یہ شاید بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان مجرد ذکر کر رہا ہو، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگرچہ دعا کی شان بہت بڑی ہے، اس کا استغفار نہیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا، یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی جو ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک بار، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جب وہ فضائل الدرود، فضائل الصلاۃ علی الرسول، تو ابن قیم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے اپنے مثلا آپ کو کوئی طلب ہے، آپ وہ کرنے کے بجائے وہ چھوڑ دیتے ہو اور اللہ کے نبی پر درود بھیجنا شروع کر دیتے ہو، تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ اس نے کیا کیا، ایثار کیا، اس نے اپنی طلب کو چھوڑ کر اللہ کو جو زیادہ پسند ہے وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گمان سے زیادہ دیتا ہے۔